نہ ہم کل ڈرے تھے، نہ آج ڈرے ہیں، نہ آئندہ ڈریں گے۔ اور ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے، اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنے آفس میں یا اپنے گھر میں یا جس جگہ سے بھی ہماری گرفتاری ہوئی ہے، ہم نے آنریبل طریقے سے گرفتاریاں بھی دی ہیں اور جیلیں بھی بھگتی ہیں۔ ان بھگوڑوں کی طرح بھاگے نہیں تھے ہائی کورٹ سے، اور وہ ان کی ویڈیو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں گے۔ اور یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے یہاں آ کر کے، چودھری سجاد موجود تھا ایک نیوز کا، اس نے آ کر کے اٹیک کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم تو باتیں کر رہے تھے آپس میں۔ اور اس طریقے سے ان کی جو حرکتیں ہیں ان کو خان صاحب نے بھی شدید کنڈیم کیا ہے۔ ہمارا کوئی راضی نامہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں ٹاؤٹوں کے ساتھ میں نے کبھی راضی نامہ کرنا ہے۔ قاعدہ پلاننگ کے تحت تھا، یہ پلاننگ کے ساتھ میرے اوپر اٹیک کیا، کیونکہ یا تو کوئی تلخ کلامی ہو۔ سجاد اس بات کا گواہ ہے، ایک نیوز والا، وہ اور میں آپس میں گپ لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو اس نے آ کر کے بغیر پوچھے، بغیر کسی وجہ کے آپ باتیں کر رہے ہوں، کوئی بندہ آ کر آپ کے اوپر اٹیک کر دے، تو یہ پلاننگ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، اس لیے اس نے اٹیک کیا، لیکن ہم نے اس کا بدلہ 4 گنا برابر کر دیا۔ خان صاحب نے شدید مذمت کی ہے، اور کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہے، اور نہ ہی میں کسی ٹاؤٹ سے صلح کروں گا، پہلی بات۔ دوسری بات ہے وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، بالکل کوئی صلح نہیں ہوئی۔ نعیم صاحب کو نہیں پتا تھا، مجھے فیصل چودھری صاحب نے بتایا، میں نے کہا انہوں نے بتایا کہ نعیم صاحب کے سامنے میں نے خان صاحب کو بتا دیا ہے، اور کسی قسم کا کوئی نہ صلح ہوئی ہے، نہ راضی نامہ ہوا ہے، نہ ہی ان کو غلط بیانی سے کام لیا گیا، ان کو غلط بتایا گیا، اور نہ ہی میں اس ٹاؤٹ کے ساتھ کبھی راضی نامہ کروں گا۔ کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کریں گے، ہمارے میں اتنی طاقت اور جرأت ہے کہ کوئی بھی اسالٹ کرے گا ہم 4 گنا جواب دیں گے، اور ہم نے جواب دے دیا ہے، 4 گنا دیا ہے الحمدللہ۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں، ہم اس ملک میں جمہوریت کو مستحکم کریں، ہم ول آف پبلک، جو ول آف پبلک ہے، جو عام عوام کی آواز ہے، اس کو لے کے ہم آگے چلیں۔ اور ایک بات اور کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا پیغام میں نے پہنچایا تھا کہ اس وقت فواد چودھری کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو پارٹی میں تفریق پیدا کرتا ہے۔ اس نے بغیر کسی وجہ کے آج میرے اوپر اٹیک کیا فزیکلی۔ اس حوالے سے نعیم پنجوتا صاحب نے جو بیسک چیزیں ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی ہیں، میں صرف 2-3 باتیں ایڈ کروں گا۔ ایک بات طے ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے کہ پاکستان میں ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، پاکستان میں اس وقت آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے۔ پاکستان میں اس وقت جمہوریت دفن ہو چکی ہے۔ پاکستان میں جو آخری ایک سہارا اور امید ہوتی ہے وہ ہے نظام انصاف۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں، اور وہ جعلی فارم 47 والی لوگ، وہ لوگ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جس طریقے سے اس ملک کے نظام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ اس وقت اپنی آس اور امید کھوتے جا رہے ہیں۔ اور خان صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستانی جا کر کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور وہ اپنا پیسہ بھی لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے پاکستانیت کو نقصان ہو رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان اور ہماری جو آرمی کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ہیں۔ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو جتنا اس وقت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ ادارے جب بے وقت ہو جائیں، جب جمہوریت میں سے اخلاقی اقدار ختم ہو جائیں، تو اس پاکستان میں نظام انصاف بھی ختم ہو جائے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انتشار پیدا ہوتا ہے، لوگوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، ملک میں ایک ہوپ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ رجیم چینج آپریشن کے بعد دیکھیں گے تو تقریباً $40 بلین کا لاس ہم اٹھا چکے ہیں۔ آج پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ اس وقت اپنی بدترین سچویشن پہ ہے، اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، وہ ہیومن رائٹس وائلیشنز اپنی بدترین سچویشن میں آج سامنے کھڑے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 4 مارشل لاؤں میں اتنا کچھ ظلم، تشدد اور بربریت نہیں ہوئی جتنی آج ہو رہی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں، ہم اس ملک میں جمہوریت کو مستحکم کریں، ہم ول آف پبلک، جو ول آف پبلک ہے، جو عام عوام کی آواز ہے، اس کو لے کے ہم آگے چلیں۔ اور ایک بات اور کہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا پیغام میں نے پہنچایا تھا
کہ اس वक्त फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो पार्टी में तफरीक पैदा करता है। उसने बगैर किसी वजह के आज मेरे ऊपर अटैक किया फिजिकली। ये अलग बात है कि हमने 2 गुना नहीं 4 गुना उसको हिसाब बराबर कर दिया उसी वक्त, लेकिन हम इन टाउटों को, जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं या जो अपने जमाने में अपने चचा के नाम पे और जजेस के नाम पे पैसे पकड़ के टाउटी किया करते थे, उनकी कोई इज्जत इस मुआशरे में नहीं है। इसलिए कि इज्जत उनकी खराब होती है जिनकी इज्जत होती है, और उसको जो भी किया जाए, लेकिन हम इन ओछे हथकंडों से न घबराने वाले हैं न हम पीछे हटने वाले हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। इन टाउटों की इस तरह की छोटी हरकतों से न हम कल डरे थे, न आज डरे हैं, न आइंदा डरेंगे। और इन लोगों की हालत तो ये है, अल्लाह का शुक्र है हमने अपने ऑफिस में या अपने घर में या जिस जगह से भी हमारी गिरफ्तारी हुई है, हमने ऑनरेबल तरीके से गिरफ्तारियां भी दी हैं और जेलें भी भुगती हैं। इन भगोड़ों की तरह भागे नहीं थे हाई कोर्ट से, और वो उनकी वीडियो आप उठा करके देख लेंगे। और ये भी उसने झूठ बोला है यहाँ आकर के। चौधरी सज्जाद मौजूद था एक न्यूज का, उसने आकर के अटैक किया, हमें तो पता ही नहीं कि हम तो बातें कर रहे थे आपस में। और इस तरीके से इनकी जो हरकतें हैं उनको खान साहब ने भी शदीद कंडेम किया है। हमारा कोई राजीनामा नहीं है, और न ही मैं वाजे कर देना चाहता हूं टाउटों के साथ मैंने कभी राजीनामा करना है। थैंक यू। शोएब शाहीन साहब, ये बताइएगा, आप पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ा है, 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि आप जेल में मुसलसल आ रहे हैं, हर केस में पेश हो रहे हैं। तो फवाद चौधरी का जो ये फिजिकल असॉल्ट है, क्या प्लानिंग थी उनकी या क्या वजूहात क्या है? ये बाकायदा प्लानिंग के तहत था। ये प्लानिंग के साथ मेरे ऊपर अटैक किया, क्योंकि या तो कोई तल्ख कलामी हो। सज्जाद इस बात का गवाह है, एक न्यूज वाला, वो और मैं आपस में गप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उसने आकर के बगैर पूछे, बगैर किसी वजह के आप बातें कर रहे हो, कोई बंदा आकर आपके ऊपर अटैक कर दे, तो ये प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, इसलिए उसने अटैक किया, लेकिन हमने उसका बदला 4 गुना बराबर कर दिया। आपने जब खान साहब को शिकायत लगाई है, उसके बारे में खान साहब ने क्या कहा? फिर बाहर आके फवाद चौधरी ने ये कहा कि खान साहब ने हमारी सुलह करवा दी है, मामला खत्म कर दिया। खान साहब ने शदीद मजम्मत की है, और किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है, और ना ही मैं किसी टाउट से सुलह करूंगा, पहली बात। दूसरी बात है, वो झूठा आदमी है, वो झूठ बोलता है, बिल्कुल कोई सुलह नहीं हुई। थैंक यू। ये बताएंगे, अभी आपसे पहले ये कहा कि वहाँ पे हमने बात किया, तो ये भी नहीं, नहीं, नईम साहब को नहीं पता था। मुझे फैसल चौधरी साहब ने बताया, मैंने कहा उन्होंने बताया कि चलो नईम साहब के सामने मैंने खान साहब को बता दिया है, और किसी किस्म का कोई न सुलह हुई है, न राजीनामा हुआ है, न ही इनको गलत बयानी से काम लिया गया, इनको गलत बताया गया, और न ही मैं उस टाउट के साथ कभी राजीनामा करूंगा। कोई कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे। हमारे में इतनी ताकत और जुर्रत है कि कोई भी असॉल्ट करेगा, हम 4 गुना जवाब देंगे, और हमने जवाब दे दिया है, 4 गुना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।